جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاشف بلوچ اور میرے ساتھ ہیں افشا مسد. پروگرام ہے جھوٹ سچ. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں کسی بھی منظم جھوٹ کی، اور یہ منظم جھوٹ ظاہر سی بات ہے جب اس کو ایک خاص مقدار میں، خاص طریقے سے اور خاص آڈینس کے ساتھ بار بار بولا جائے تو پروپیگنڈے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو سنس ہم لوگوں کی کوشش یہ ہے اس وقت، صرف پاکستان کی بات نہیں، دنیا بھر میں دیکھا جائے تو میڈیا سے جڑے لوگ چاہتے یہی ہیں، اور جو کنزیومرز ہیں سوشل میڈیا کے، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس فیک نیوز یا پروپیگنڈا یا ڈس انفارمیشن سے کمبیٹ کیا جائے. تو اس کے پورے سٹرکچر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل. تو سب سے اہم بات تو جو مجھے لگتی ہے کہ اس پورے منظم جھوٹ کی جو جڑ ہے، جو اس پورے سٹرکچر کی بنیاد ہے، وہ ایک لفظ پر قائم ہے، اور وہ لفظ ہے پاپولزم. یہ تو بالکل درست فرمایا آپ نے کاشف صاحب. لیکن پاپولزم اگر تو آپ کا اشارہ ہے جو ہم نے 2011 12 13 اور پھر اس کو مطلب کہ ہم نے بڑھتے ہوئے کمال بلندی کی جانب جاتے ہوئے دیکھا، وہ 2014 سے اگر دیکھا جائے، حال ہی میں ہم نے اس کے اثرات اور نتائج دیکھے، اس جانب اشارہ کر رہے ہیں آپ. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ پاپولزم نیا نہیں تھا، نیا نہیں ہے، اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ پہلی دفعہ دیکھنے کو ملا ہو، تو کیا آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ میں اتفاق کروں گا اس سے. تو میرا خیال ہے کہ لفظ پاپولزم اور پاپولسٹ بیانیے اور پاپولسٹ سیاست کو تھوڑا سا پیچھے جا کر دیکھنا پڑے گا. پاکستان جیسے سماج کو اگر بات کرنی ہے اس کے اوپر. میں بات کری تھی ریگریسو اور پروگریسو، ایک وہ بائنری جو کہ بنا کر دکھائی جاتی ہے، پریکٹس کی جاتی ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو سپورٹر ہے یا جو ووٹر ہے وہ ایک پوزیشن لے لیتا ہے، اور اس پوزیشن کے ساتھ ہی پھر وہ آگے چلتا ہے. پھر وہ جو کہنا تو یہ چاہیے کہ ڈسکورس کی ایک ایسی شکل بننی چاہیے جس میں کچھ تعمیری بات ہو، لیکن یہاں پر صرف وہ ایسی بائنڈریز نظر آتی ہیں، اور پھر انہی پوزیشنز کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انتخابی مہم ہو، جیسے کہ اب انتخابات کا ماحول ملک میں بن چکا ہے، تو وہ سیاسی جماعتیں بھی پھر ایسے ہی پوزیشنز آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروگریسو غیر جمہوری رویہ ہو یا وہ ریگریسو غیر جمہوری رویہ ہو، ہوتا دونوں پاپولسٹ رویہ، دونوں پاپولزم ہی ہوتے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں مبنی بر پاپولزم ہوتے ہیں وہ، یا وقت کا تقاضا اور ضرورت اور شکل دیکھ کے وہ پروگریسو ہو جاتے ہیں اور وہ ریگریسو. بالکل ایسا ہی ہے. ہوتا پاپولزم ہی ہے. اگر غور کیا جائے تو ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں نے بھی دو دو چہرے رکھے ہوئے ہیں. اچھا، میں اس سے پہلے کہ آپ اس بات پر آئے نا، ایک کلیئرٹی ضروری ہے. پاپولزم کا لفظ ہم بہت استعمال کر رہے ہیں، کرتے بھی ہیں اس پروگرام میں. ایک اگر ہم اس کی مختصر سی تعریف کر دیں نا، کہ جس میں جیسے جنگوازم ہے یا پاپولزم ہے، کہ ایک ایسی طرز سیاست، ویسے صرف پاپولزم اب سیاست تک محدود نہیں رہا، بالکل ایک ایسی طرز سیاست جو حقیقی عرضی زمینی حقائق سے انکار کر کے، لوگوں کے اصل مسائل سے انکار کر کے، ان کی اصل شناختوں سے انکار کر کے، ان کی اصل شکل صورت سے انکار کر کے، ان کے اوپر ایک ایسی صورت تھوپتے جس کا زمین کے ساتھ، اصل مسائل کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، اس میں جوش و جذبہ دکھایا جائے، اس میں نیشنلزم کا وہ پہلو ابھارا جائے کہ جس میں آپ ساتھ چلنے کی بجائے دشمن نہ صرف انٹرنلی اس اور دم میں تقسیم کریں، بلکہ ایکسٹرنلی بھی، کہ وہ ہمسایہ آپ کا دشمن ہے، وہ ہمسایہ آپ کا دوست ہے، اس طریقے سے. اور اس میں فائدہ آپ یہ اٹھائیں گے کہ لوگوں کو جذبے اور جوش دلا کے، جیسا مطلب اکانومی بہتر بنانے کے لیے کیا جاتا تھا، گانے سنے جاتے تھے، تو وہ ابھار کے آپ اقتدار میں آ جائیں، اقتدار میں بیٹھے رہیں، کچھ نہ کریں، بس صرف یہ ہے کہ پاپولزم کھلائیں، پاپولزم پلائیں، اور بس اکانومی کی وہ حالت کر دیں جو اس وقت پاکستان کی ہوئی بھی ہے. تو یہ ہو گیا نا پاپولزم. تو اکانومی تو اس قسم کے بیانیوں سے چلتی نہیں ہے. آئسولیشن کسی بھی ریاست کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے، اور اس کی معیشت کو جو اس کے اثرات بھگتنا پڑتے ہیں، وہ سیدھی بات ہے کہ وہ عوام ہی
پھر ان کو سہتی ہے، سہ رہے ہیں. جو میں بات کر رہی تھی کہ پاپولزم کے حوالے سے جس طرح سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بائنریز بنا دی جاتی ہیں. ہاں یہ آپ نے بڑی اہم بات کی, اس پہ مجھے بھول گئی یہ بات کرنا. یہ بہت ہی عمدہ آپ نے ایک نقطہ اٹھایا. آج کل آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی دوسری پولیٹیکل پارٹی پہ یہ الزام لگاتی ہوئی دکھائی دے گی کہ ان کی اپروچ ریگریسو ہے, اور یہ تینوں جو چاروں پانچوں بڑی پارٹیز میں کوئی نہ کوئی گروپ, جیسے آپ نے کہا نا گروپ رکھا ہوتا ہے ہر پارٹی کے اندر, تو وہ دوسرے کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ پروگریسو نہیں, آپ ریگریسو ہے, اور اسی بنیاد پہ وہ اپنے پاپولسٹ نیریٹو کو کہ ہمارا پاپولزم تم سے زیادہ سچا ہے, ہمارا پاپولزم زیادہ اچھا, کھرا, سچا اور خالص ہے. آخری بات پھر میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ اس سب کچھ میں ہوا یہ کہ جو واقعی ایک رائٹ لیفٹ کی ایک سیاست تھی, رائٹ لیفٹ کا ایک سٹینس تھا, وہ خلط ملط ہو گیا, ڈسٹراٹ کر دیا بڑی کامیابی سے. رائٹ لیفٹ کا جو ایک رہا ہے معاملہ رہا ہے, سینٹر رائٹ سینٹر لیفٹ ریڈیکل, یہ وہ سب کچھ ڈسٹراٹ کر کے رکھ دیا. اب آپ یا پروگریسو پاپولسٹ ہیں یا ریگریسو پاپولسٹ ہیں, بس. لیکن ہیں آپ پاپولسٹ. اچھا کاشف صاحب, یہاں پر ایک بات دیکھنے کی یہ ہے کہ کوئی ایک معاملہ, کوئی ایک خبر, کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک پارٹی کوئی ایک سٹینس لے لیتی ہے. انہوں نے تھوڑا سا اس معاملے کے حوالے سے تھوڑا سا دیکھیں نا, ہر سیاسی جماعت کا ووٹر اور سپورٹر ایک ہی طرح کی رائے نہیں رکھ سکتا, کیونکہ ایک ہی طرح کے معاشی حالات میں نہیں جی رہے لوگ. جو آپ کے معاشی معاملات ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کے اسکول آف تھاٹ کو, آپ کے ایک معاملے کو دیکھنے کی صلاحیت کو, سمجھنے کے اپروچ کو بھی متاثر کرتے ہیں. تو انہوں نے بالکل ایک دوسرے رخ کا معاملہ بھی بیان کرنے کے لیے ایک دوسرا چہرہ بھی رکھا ہوتا ہے پارٹی میں. مجبوری ہے, میں تو مجبوری ہی کہوں گی. اچھا, اب یہاں پر ہوا یہ ہے کہ ایک بڑی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نواز کی میں بات کر لیتی ہوں. حال ہی میں ان کے قائد پاکستان لوٹے اور انہوں نے ایک تاریخی جلسے سے خطاب کیا. یہ دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے وہاں کیا بات کی. انہوں نے بات کی کہ میں کسی سے بدلہ نہیں لینا چاہتا. اور کیا بات کی؟ ہمسائے سے بہتر تعلقات کی, اکانومی کی, معیشت کی بات کی ہے انہوں نے کہ لوگوں کے یہ مسائل ہیں اور انہیں حل کرنا ہے, مل کر بیٹھنا ہے. تو یہ ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ سیاسی جماعتوں نے کچھ ایوالو کیا ہے, کچھ آگے بڑھے ہیں, پھر وہ بائنڈریز کسی اور طرح سے چلے گئی ہیں, اور پھر انتخابی ماحول ہو تو وہ زیادہ واضح ہو کر بھی دکھائی دیتی ہیں کہ ہر کوئی دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ میرا جو برانڈ ہے وہ زیادہ اعلیٰ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا دکھائی نہیں دیتا ہے کہ کچھ بہتری آئی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس تقریر کا آپ حوالہ دے رہی ہیں یہ تقریر ایک لینڈ مارک ہو سکتا ہے, ایک ایسی منزل ہو سکتی ہے, یا ایک ایسی جگہ ہو سکتی ہے جہاں پر ہم ڈٹرمن کریں, دوبارہ کھڑے ہوں اور ری وزٹ کریں ایز اے ووٹر, ایز اے کسی بھی پارٹی کے سپورٹر, ایز اے پولیٹیشین, اور کسی بھی سیاسی جماعت کے لیڈر کے طور پر, کہ ہم نے پاپولزم کا بدترین انجام دیکھ لیا ہے. جی. اور پاپولزم میں آپ ان سے نہیں جیت سکتے. وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے لوگ ہوں, انہوں نے ایک بہت ہی آرگنائز طریقے سے پاپولزم کو ان منزلوں تک پہنچا دیا کہ آپ ان کی گھر تک کو نہیں پہنچ سکتے. لیکن آپ کو ویسا ہونا بھی نہیں چاہیے, آپ کو ان کی راہ پر چلنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ انجام یہ ہوتا ہے. دیکھیں پھر انجام صرف یہ نہیں ہوتا, پھر وہ انتہا پسندی کی جانب جاتا ہے معاملہ, اور جو آپ کا سماج ہے, جو معاشرہ ہے, وہ تقسیم در تقسیم کے عمل کی جانب جاتا ہے, جو کہ کہیں نہ کہیں تخریبی عمل ہوتا ہے. مسلسل تقسیم جو ہوتی ہے, آپ لوگوں کو جوڑنے کی بات کریں, انسانوں کی زندگیوں کو بہتر بنانا ہے, بہتر کاروبار, بہتر تعلیم, بہتر صحت اور دوسری معاملات کو دیکھنا ہے.
ऐसे में परफॉर्मेंस की बात होनी चाहिए, गवर्नेंस की बात होनी चाहिए, कोई पॉलिसी आपके पास क्या है वो लेकर आए, वो बताएं, आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, उस पर बात होनी चाहिए। और इन पॉलिटिकल पार्टीज को जिनकी हम बात कर रहे हैं, एक मरतबा फिर सोचना चाहिए कि अगर उन्हीं की सियासी जमात में उन्हीं की मर्जी से या उन्हीं की मर्जी के बगैर कुछ सियासतदान उस राह पर चल रहे हैं तो उनको रोकें। उनको भी कुछ नहीं मिला था, इनको भी कुछ नहीं मिलेगा। उनको रोकने से फ़ायदा ये होगा कि इस वक्त हम बात करते हैं ना, ख़तरा ये है कि 90s वाली सियासत दोबारा आ सकती है, फिर वही लड़ाई और सियासत। हम बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत नुकसान हुआ, लेकिन हमारी तारीख़ में जहाँ कमज़ोर जमहूरियत है वहीं हमारी तारीख़ में मिसाक जमहूरियत भी है। अभी हाल ही में कुछ अर्सा पहले भी मुझे अच्छे से याद है, एक जलसे में जब मरियम नवाशी साहिबा और बिलावल भुट्टो साहब स्टेज पर मौजूद थे तो क्या बात कर रहे थे कि हम दोनों आपस में ये अहद करते हैं कि अब वो वाली सियासी ब्रांड को हम नहीं दोहराएंगे, एक दूसरे के खिलाफ यकीनन इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि अपनी अपनी स्पोर्ट बेस है, अपने अपने नजरियात हैं, अपना अपना बयानिया है, लेकिन एक खास हद क्रॉस नहीं की जाएगी। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी कुर्रतुल ऐन, और हम इस ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे कि सियासतदानों को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को पॉपुलिज्म का अंजाम समझ के ज़रा ख़ुद को और अपने उन कारकुनों को जो बड़े जज्बाती हो जाते हैं पॉपुलिज्म के रास्ते से हटाना चाहिए। यही सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे। पहले तो आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने हमें ज्वाइन किया, और फिर आपसे पूछना ये चाहेंगे कि आपको नहीं लगता कि तकरीबन तबाही के दहाने तक पहुंचा दिया था पाकिस्तान को इस पॉपुलिज्म और मुनाफरत का इस्तेमाल करके? डोंट यू थिंक कि अब टाइम आ गया है कि इस रवैये को जमहूरियत में से ख़ास तौर पर और वैसे अमूमी तौर पर समाज में से खुदा हाफिज कह दिया जाए? मेरे ख्याल से पॉपुलिज्म एक ऐसी चीज़ है जो कि सियासी जमातों के साथ इस तरह से जुड़ी हुई है कि उसको अलहदा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। वो इसलिए क्योंकि अगर हम माजी की बात करें तो माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सब ही पॉपुलिज्म का सहारा लेते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की है इन सब जमातों ने, और इलेक्शंस जो हैं वो जीतने की कोशिश की है। अगर पॉपुलिज्म से अलहदा रहना है, जो कि एक बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है किसी सियासी जमात के लिए, तो मेरे ख़्याल से ये ज़रूरी होगा सबसे पहले कि जिस मंशूर या मैनिफेस्टो के साथ एक सियासी जमात जो है वो मैदान में आती है उस पर अमल दरामद करना या फिर उस पर अमल दरामद करने की कोशिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो रोटी कपड़ा और मकान का मैनिफेस्टो लेके आई थी, जिसके बाद जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें इसमें ऐड ऑन होती गई। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बयानिया ये भी था कि जो सियासी जमातें हैं बड़ी, वो पहले से ही अकॉर्डिंग टू देम वो मुल्क को खा रही हैं, दे आर एक्टिंग लाइक अ लीज, तो इस वजह से हमें कुछ नया लेके आना होगा। और जो तब्दीली का जो नारा था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लेके आई, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इन तमाम जो हैं सियासी जमातें जो है अपने मैनिफेस्टो को कहीं ना कहीं भूलती नज़र आएँ। तो मेरे ख़्याल से अपने मैनिफेस्टो पर जो है पूरी तरह जो है वो अमल दरामद करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये होगा तो मेरे ख़्याल से ये पॉपुलिज्म का जो आइडिया है, सियासी जमातें जो इसको भूलने की कोशिश तो नहीं कर रही, लेकिन अगर इस मैनिफेस्टो पर अमल दरामद करने की कोशिश करेंगी तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हल हो जाएंगी। एक बात। दूसरी बात ये कि जब भी कोई सियासी जमात जो है वो हुक्मरान जो है वो बनती है, हुकूमत में आती है, तो जो दीगर सियासी जमातें हैं वो कुछ गिने चुने सब्जेक्ट्स पर आवाज़ उठाने की कोशिश करती हैं, जिसमें से महंगाई हो गई या फिर जो है बाकी जो मुल्की मसाइल हैं, मईशत के मसाइल हैं, ये तमाम मसाइल
پر پروٹیسٹ کرتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جمعیت علماء اسلام نے ایک دھرنا دیا تھا, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی مہنگائی مارچ ایک کیا تھا, اور پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی مہنگائی کے حوالے سے مختلف جگہوں پر ملک بھر میں جو ہے اس حوالے سے احتجاج کیا تھا, پروٹیسٹ کیے تھے. اور بہت زیادہ بڑے پیمانے پر ان تینوں سیاسی جماعتوں نے, جو اس وقت کی اپوزیشن تھی, انہوں نے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی یہ جماعتیں ہیں اتحادی حکومت بناتی ہیں, تو یہ اپنا جو نعرہ تھا کہ مہنگائی کو کم کرنا ہے, یا پھر جو ہمارے مسائل تھے اس وقت کے, اس کو کم کرنے کے لیے ہم حکومت میں آئے ہیں. ہم اس وجہ سے حکومت میں آئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف صحیح طرح سے اکارڈنگ ٹو دیم لیڈ نہیں کر پا رہی تھی. تو انہی نعروں کے ساتھ جب یہ حکومت میں جماعتیں آتی ہیں تو وہ نعرے کہیں نہ کہیں بھولتی نظر آتی ہیں. اسی طرح جو ہے اگر ہم باقی بات کریں اداروں کی, تو خاص طور پر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, اس پر ان سیاسی جماعتوں نے حالیہ دنوں میں الزام لگایا. جب پی ڈی ایم حکومت تھی, یعنی اتحادی حکومت تھی پی ڈی ایم کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی, تو پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی 9 مئی کے واقعات کے بعد. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا, تو اس کے بعد جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے مسلم لیگ نون پر الزام لگاتی رہی, بلکہ اب بھی لگا رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہی بات کریں تو میرے خیال سے پاپولزم کو چھوڑتے ہوئے مینیفیسٹو کو ساتھ لینا, اور ساتھ ساتھ اداروں کا اپنا جو اپنی حدود میں کام کرتے ہوئے, یعنی کسی کی مداخلت کے بغیر, چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو, پارلیمنٹ ہو, سپریم کورٹ ہو, لوور کورٹس ہوں یا پھر ہائی کورٹ ہو, اگر اپنی جو آئینی حدود ہے یا اپنی کنسرنڈ حدود میں کام کرتے ہوئے یہ ادارے کام کریں, تو میرے خیال سے ایک سیاسی جماعت کو یا ہمارے ملک کی سیاسی جماعتوں کو پاپولزم کی ضرورت اس طرح سے نہیں پڑے گی, کیونکہ یہ ایک ایسا راستہ ہے جس پر ہمارا ملک کا جو آئین ہے چلنے کا کہتا ہے, اور جس سے ہی جو ہے جمہوریت کی بقا جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت عمدہ گفتگو کی, اور واقعتاً بات بھی یہی ہے کہ بہت ہو چکا. اب میرا خیال ہے کہ ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے, خاص طور پر ہماری سیاسی جماعتوں کو اور ان کے اراکین کو, ان کے لیڈرز کو اور ان کے کارکنوں کو. اور سپورٹرز کو تو جو آپ بتائیں گے, سپورٹرز اگر آپ سے, یہی تو بات ہے نا, سپورٹرز اور ووٹرز میں فرق ہوتا ہے, کارکنان میں فرق ہوتا ہے نا. تو کہیں نہ کہیں اب اس تربیت کی بھی ضرورت ہے کہ کال آؤٹ کیا جانا چاہیے اپنے ہی. جب اندر سے آواز آتی ہے تو میرا خیال ہے انٹروسپیکشن جب ہوتی ہے تو وہ بہتری کی صورت نکلتی ہے. کاشی صاحب, اس میں ہم نے سب باتیں کی. ایک معاملہ جو ضرور میں کہوں گی کہ سیاسی جماعتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ الزامات کی سیاست سے آگے بڑھیں. الزامات ہوں, وہ گالم گلوچ ہو, وہ بدتمیزی ہو, وہ اوئے گیری ہو, کافی ہو گیا, انف از انف. اور یہ تو آپ نے بالکل ظاہری صورت پہ بات کی نا. اب ان الزامات کو لگانے کا جو ایک طریقہ تھا پہلے, اگر ہم پاپولزم کے عروج کی بات کریں تو اس میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے کارڈز استعمال کیے جاتے تھے. حب الوطنی کا کارڈ, مطلب آپ نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے میڈیا کا, سوشل میڈیا کا سہارا لے کر آپ نے بتانا ہے کہ فلاں جو دشمن ہے وہ اس کو آپ نے ووٹ نہیں دینا تو وہ غدار ہے. تو یہ جو ایک حب الوطنی کا یا غداری کارڈ ہے, اس کو اس سے بچنا چاہیے. مطلب یہ ایک اور بھی چیز ہے, میں آ رہا ہوں اس طرف, یہ تو وہ ریڈ لائنز ہونی چاہیے نا. یہ تو وہ جگہ ہونی چاہیے جہاں پر کوئی بھی اگر وہ صحیح بات بھی کر رہا ہے اور ان سطور پہ کر رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ سپورٹرز کو بھی کہنا چاہیے, ووٹرز کو بھی کہنا چاہیے, کارکنوں کو بھی کہنا چاہیے کہ سر پلیز یہ ہم دیٹس انف. پھر اگلی بات یہ کہ پھر وہ چھوٹے چھوٹے رویے ہیں, ان کو بھی مثال کے طور پہ کسی کی لباس, کسی کے لہجے, کسی کی خوراک, کسی کے جینڈر کو مت بھولیے, کیونکہ انتخابی مہم کے دوران جتنا زیادہ
ہم دیکھتے ہیں جینڈر کی بنیاد کے اوپر دوسروں کے اوپر حملے ہوتے دیکھتے ہیں ہم، وہ پھر طویل عرصے چلتی ہیں وہ معاملات، اور وہ آپ کے سماجی رویوں کی تربیت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ باتیں یہ لگتی ہیں شاید اتنی اہم نہیں ہیں، لیکن یہی اہم باتیں ہیں جو بنیاد بناتی ہیں اس پورے پاپولسٹ سٹرکچر کی جس کے ساتھ اس وقت اگلے انتخابات میں ہم لوگوں کو لڑنا ہے اور ان لوگوں کو منتخب کر کے سامنے لانا ہے جو پاپولسٹ نعروں پہ ملک کو نہیں چلائیں گے، لفاظیوں پر نہیں چلائیں گے، جو واقعی پاکستان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور ان کا تجربہ ہے، اور وہ لوگ اپنی ایک معاشی پالیسی رکھتے ہیں۔ ان سے معاشی پالیسی پوچھیں، ان سے ان کی فورن پالیسی پوچھیں۔ ووٹر اگر ووٹ لینے کے لیے آئے تو ان سے یہ پوچھیں کہ آپ نے ہمارے بارے میں کیا سوچا، ملک کے بارے میں کیا سوچا۔ تو یہ تربیت ہے، دونوں اطراف ہونی چاہیے، اور جمہوریت اسی کا نام ہے کہ مسلسل ایک چیک اینڈ بیلنس جاری رہنا چاہیے۔ ایک رویہ یہ ہے جس پہ ہم نے بات کی، اگلے پروگرامز میں مزید گفتگو کریں گے ایسے ہی کسی منظم جھوٹ کی، پروپیگنڈے کی، جس نے ہماری جمہوریت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے، اور اس سے نمٹنے کے طریقے پر بھی بات کی جائے گی۔ لیکن فی الحال پروگرام کا وقت اب ختم ہوا جاتا ہے۔ اپنے میزبان کاشف بلوچ اور افشاں مصعب کو اجازت دیجیے۔